ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. صدق الله العظيم. یہ سورہ انعام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی دور میں ایک سال کی پوری نازل ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کے نزول کے وقت 70,000 فرشتے جبرائیل امین کے ساتھ تھے اور سب اللہ کی تسبیح اور حمد و ثنا بیان کر رہے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی تسبیح کو سن کر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اللہ کی عظمت اور اس کی پاکی کا ورد کر رہے تھے. اس سے پہلے جو صورتیں وہیں نازل ہوئی ہیں وہ سب کی سب مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں. سورہ معاہدہ، اسی طرح سورہ نساء اور سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ. ان صورتوں کے اندر بنیادی طور پر اللہ نے جہاں اچھی معاشرت، مسلم معاشرت کے لیے بہترین اور عالیشان اپنے احکامات ارشاد فرمائے، وہیں جو اللہ کی توحید کے حوالے سے یہودیوں اور عیسائیوں کے اندر بہت زیادہ خرابی پیدا ہو گئی تھی، ان کی اس گمراہی اور کجی کو بھی واضح کیے. نصارہ نے تثلیث کا عقیدہ بنا لیا اور گڑھ لیا تھا کہ 3 خدا ہیں جن میں سے ایک اللہ میاں بھی ہیں یا اللہ. اسی طرح یہودی بھی مذہبی حوالے سے انتہائی گمراہی میں مبتلا ہو گئے تھے. قرآن نے سورہ بقرہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیے اور سورہ آل عمران میں نصارہ کی گمراہی کو بڑی تفصیل کے ساتھ واضح کی ہے. اور پھر سورہ نساء کے اندر خاص طور پر جو معاشروں میں کمزور طبقات پر ظلم ہوتا تھا اور ان کو ان کے حقوق سے محروم کر دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ وراثت سے بچیوں کو محروم کر دیا جاتا تھا، قرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے احکامات کو بیان کیے. اور پھر سورہ معاہدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام احکامات کی اطاعت کرنے اور اللہ کے ساتھ اور انسانیت کے ساتھ کیے ہوئے معاہدات کی تکمیل کرنے اور ان کو پورا کرنے کے حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی احکامات بیان کیے اور اتاری. سورہ انعام کے اندر بھی بنیادی طور پر جو قریش مکہ کے اندر دنیا کی دوسری قوموں کے اندر گمراہی تھی اللہ کی توحید کے حوالے سے. یاد رکھو توحید ایک وہ بنیادی نظریہ اور فکر اور فلسفہ ہے جس پر انسانی زندگی کی ساری عمارت کھڑی ہے. کیونکہ کسی کام کو کرنے کے لیے جب ایک انسان فلسفہ اور مرکز مقرر کر لیتا ہے تو پھر اس کے سارے کام اسی مرکز کے ارد گرد گھومتے ہیں. پھر جو بھی وہ عمل کرے گا اس مرکز کو سامنے رکھ کر کرے گا. جب کسی کا کوئی مرکز متعین ہی نہ ہو تو اس کا کام بھی کوئی منظم ڈسپلن کے تحت کوئی عمدہ اور عالیشان نہیں ہو سکتا. اسی طرح اس کائنات کا مرکز وہ اللہ کی ذات ہے. جب تک ایک قوم
اللہ کی ذات پر یقین اور ایمان نہ رکھتا ہو تو اس کے اعمال میں ظلم ہوگا، اس کے اعمال میں فساد ہوگا، اس کی بد اخلاقیاں اور خرابیاں اس کے اعمال میں موجود ہوں۔ اس لیے انسانی اعمال کی جو عمارت ہے وہ درست تب ہی ہو سکتی ہے جب انسان اللہ کی وحدانیت، اس کی ذات عالی پر پورا یقین و ایمان رکھتا ہو۔ چنانچہ قرآن مجید نے اس حوالے سے یہاں سلویت کا ایک نظریہ اس دور میں موجود تھا کہ دنیا دو خدا مانتی ہے، ایک ظلمت کا خدا اور ایک نور کا خدا، یوں کہنے ایک ہدایت کا خدا اور ایک گمراہی کا خدا۔ وہ کہتے تھے کہ گمراہی کا خدا اور ہے اور ہدایت کا خدا اور ہے، ظلمت والا خدا اور ہے، تاریکی روشنی والا خدا اور ہے۔ قرآن مجید نے اس کو بھی یہاں واضح طور پر بیان کیا ہے۔ اور یاد رکھیں، ایک ہے خلق یعنی مخلوقات کو پیدا کرنا، بلکہ اس سے بھی پہلی ہے ابداع، اللہ کی صفات یا اللہ کے کمالات درجہ بدرجہ چار ہیں جو اس کائنات میں ظاہر ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا ابداع کرتے ہیں۔ ابداع کہتے ہیں کہ بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی پہلے سے چیز کے موجود ہونے کے ایک چیز کو وجود دینا، کسی چیز کا مادہ پیدا کرنا۔ مثلا مٹی ہے، یہ جب مادہ بن جاتا ہے تو پھر اسی مٹی سے آپ مختلف ڈیزائن کے برتن بنا لیں، مختلف شکلوں کے آپ اس سے ڈیزائن کرنے برتن وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن پہلے ایک مادہ ہوتا ہے، مٹیریل ہوتا ہے، اس مٹیریل کی بنیاد پر مختلف چیزیں آپ بنا دیں، اینٹ بنا لیں، گڑھا بنا لیں، تشتری بنا لیں، کچھ بھی بنا لیں۔ اسی طرح اس کائنات کا جو ابداع ہے یعنی مادہ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے پیدا فرمایا۔ اس لیے قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے اپنی صفت اور کمال کو بیان کرتے ہوئے فرمایا بدیع السماوات والارض، اللہ وہ ہے جو آسمان و زمین کا مادہ بنانے والا ہے، جس نے آسمان و زمین کو ابتدا سے بنایا ہے، خود سے بنایا ہے، کوئی اس کا پہلے مادہ موجود نہیں تھا۔ پھر جب وہ مادہ وجود میں آ گیا تو پھر اللہ کا دوسرا کمال خلق کا، اس سے مختلف قسم کی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں، انسان بنائے، حیوانات بنائے، جمادات بنائے، نباتات بنائے، اللہ نے مختلف قسم کی مخلوقات جو ڈیزائن کی ہیں اس کو خلق کہا جاتا ہے۔ یہ جو اللہ کے وہ کمال ہیں ابداع اور خلق کا، اس بارے میں دنیا کی قوموں میں کبھی بھی اختلاف اور شرک نہیں رہا۔ دنیا کی تقریباً تمام قومیں اس بات کو تسلیم کرتی رہیں کہ خالق آسمان و زمین کا اللہ ہی ہے۔ خود قرآن مجید میں مشرکین مکہ سے بھی سوالات کیے گئے، ان سے ذرا پوچھو تو صحیح پیغمبر کہ کون ہے امن خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ان کا خالق کون ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یقیناً یہ کہیں گے کہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان بنایا، اسی نے زمین بنائی، اس نے دیگر مخلوقات بنائی۔ تو خلق کے اندر ان کا اختلاف نہیں تھا، وہ مانتے تھے کہ ساری مخلوق اللہ نے ہی بنائی ہے۔ اس کے بعد اللہ کا تیسرا کمال اس کائنات میں ظاہر ہوا، وہ یہ ہے کہ مخلوق جب بن گئی تو اس کے اندر تصرف کرنا، اس کے لیے نظام بنانا۔ اللہ نے جمادات کے لیے ایک نظام بنایا ہے، نباتات کے لیے ان کے نشو و نما کا اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، اسی طرح حیوانات کے لیے اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، انسانوں کے لیے اللہ نے ایک نظام اور شریعت اتاری ہے اور ان کا ایک نظام بنایا ہے کہ انہیں کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ ہر مخلوق کی ایک شریعت ہے، ان کا ایک نظام زندگی ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے اس نظام کے تحت اپنی زندگی گزارنی ہے۔ حیوانات کا بھی ایک نظام زندگی ہے، وہ سے ادھر سے ادھر ٹچ مس نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے جو ان کے لیے نظام زندگی یا ان کے لیے جو شریعت اللہ نے بنا دی ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ لیکن انسان کو اللہ نے کیونکہ سب سے اوپر درجے کی مخلوق بنایا ہے اور اس کے لیے جو نظام بنایا، جو اس کو شریعت دی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار بھی دیا ہے کہ تم اس نظام کے تحت زندگی گزارو، اب بھی ٹھیک ہے،
اور اس سے ہٹ کر گزارنا چاہتے ہو تمہاری مرضی ہے۔ اس لیے حساب و کتاب کے تم ہی پابند ہو، کوئی اور مخلوق حساب و کتاب دینے کی پابند نہیں ہے، تم پابند ہو۔ تم نے جو کرنا ہے اپنے ارادے اور عزم سے کرنا ہے اور اس کی وجہ سے تمہیں سوال و جواب کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں تدبیر، مدبر السماوات والارض، یعنی اس کائنات کا نظم و نسق، اس کا نظام بنانا، ہر ایک کے لیے ایک شریعت مقرر کرنے والی بھی اللہ کی ذات۔ اس درجے میں آ کر دنیا کی قوموں میں گمراہی پیدا ہوئی، شرک پیدا ہوا کہ انہوں نے اس کائنات کے نظام کو اللہ کی ذات کے ساتھ مخصوص کرنے کی بجائے اس میں کہیں اور بھی انہوں نے مدبر مان لیے، انہوں نے کہیں اور نظام بنانے والے بھی مان لیے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ بادشاہ فلاں خود بھی اس کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں، لہٰذا اس کو راضی کر لو تو بادشاہ ہو جائیں گی، اولاد جو ہے فلاں کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، یا یہ کام فلاں وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو تدبیر ہے اس میں شرک پیدا ہوا۔ قرآن مجید نے اس کو بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ نہیں، جو خالق ہے وہی مدبر بھی، آسمان و زمین کی تدبیر بھی اسی نے کی ہے، اسی نے ان کا نظام بنایا ہے، آسمان کا نظام بھی اسی نے بنایا، زمین کا بھی اس نے بنایا، دیگر مخلوقات کا بھی نظام اسی نے بنایا۔ پھر اس کے بعد چوتھا کمال ہے اللہ کا، جس کو تدلی یا تجلی کہتے ہیں، کہ اللہ نے جب نظام بنا دیا، اور خاص طور پر انسان کے لیے بھی اس نے ایک نظام بنا دیا، نشو و نما کا، پیدا ہونے کا، کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا سارا نظام بنا دیا، پھر اب اس کی رہنمائی کے لیے اپنی تجلی اتاری، اپنا نور اتارا۔ وہ اس کا نور اپنی کتابوں کی صورت میں، قرآن مقدس کی صورت میں اللہ کی یہ تجلی اس کائنات میں اتری ہے کہ اب اس کی رہنمائی اور روشنی میں یہ اللہ کا نور ہے، تم نے زندگی بسر کرنی۔ یہ جو اللہ کا نور اور تجلی ہے، اس میں بھی بہت ساری گمراہیاں اور خرابیاں پیدا ہوئی کہ کئی قوموں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا کہ ہم اس کو نہیں مانتے کہ یہ اللہ کا نور ہے، اللہ کی تجلی۔ تو بہر صورت یہ جو دو درجے کی گمراہیاں پیدا ہوئیں، تدبیر میں اور اللہ کی تجلی اور اس کے نور کے تسلیم کرنے میں، قرآن نے یہاں بھی اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا، اور مختلف آیات اور سور میں اس کی تفصیلات اللہ نے بیان کی ہیں۔ یہاں ابتدائی سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہی وہ ذات ہے جو قابل ستائش و تعریف ہے، ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں، جس نے خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کا بھی خلق کیا، والارض، اور زمین کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ اس کائنات کا خالق اللہ ہی ہے، اور اس نے کتنی بہترین اپنی کاریگری سے اس کائنات کو ڈیزائن کیا، اس کو بنایا، اس پر اسی کی تعریف ہے۔ الحمدللہ، انسان اس کائنات میں غور و فکر کرے، اس کی مخلوقات میں غور و فکر کرے تو انسان پر اللہ کی عظمت، اس کی حقیقت اور کمالات کھلتے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ سنی سنائی اللہ کی تعریف کر دے، الحمدللہ الحمدللہ، اچھی بات ہے، لیکن ایک یہ کہ انسان کمالات میں، اللہ کے کمالات میں کھوج لگائے، اس میں غور و فکر کرے۔ ایک درجہ وہ آتا ہے کہ جہاں انسان عاجز اور بے بس ہو کر بے ساختہ پکار اٹھتا ہے، الحمدللہ، یہ اتنی بڑی کاریگری، اتنا بڑا اس میں کمال، یہ سوائے اس ذات کو کسی کا نہیں ہو سکتا۔ وہ اس وقت جو الحمدللہ زبان سے نکلتی ہے، وہ اصل میں دل کی گہرائی سے ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے غور و فکر کرنے کی جگہ جگہ دعوت دی ہے کہ غور کرو، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق۔ ہم تمہارے سامنے اپنی آیات اور نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم پر حقیقت آشکارا ہو جائے، اللہ کی جو عظمت ہے وہ تمہارے سامنے آ جائے، حقیقت کھل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی فرمایا ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو بنایا، اور پھر اس کے بعد وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، ظلمتیں بھی اسی نے بنائی ہیں اور نور بھی اسی نے پیدا کیا ہے، ان کا کوئی الگ الگ خدا نہیں ہے۔ اس
کائنات کے اندر جو نظام تدبیر چل رہا ہے وہ بھی اسی کا قائم کرتا ہے جی۔ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، اس میں تم نے اندھیرے کا خدا الگ بنا لیا اور روشنی کا خدا الگ مان لیا، ہدایت کا خدا الگ اور ضلالت کا خدا الگ۔ یہ جو تقسیم تم نے کر لی، سلویت کا عقیدہ بنا لیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ظلمتوں اور اندھیروں کو بھی اسی نے بنایا اور پیدا کیا ہے، ان کا بھی وہی خالق ہے۔ ثم الذین کفروا بربهم یعدلون، اس کے باوجود وہ لوگ جو اللہ کی تعلیمات کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی وحدانیت کے منکر ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے برابر اور مخلوقات کو شریک کرتے ہیں، اللہ کے برابری کا درجہ دیتے ہیں اپنی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو یا قدرت کے بنائے ہوئے ہی مخلوقات کو، جن کو اللہ ہی نے بنایا ہے ان کو اللہ کے برابر، مخلوق کو خالق بنا دیتے ہیں۔ کیا ان کی سوچ ہے؟ ثم الذین کفروا، پھر وہ لوگ جو منکر ہوئے ہیں بربہم، اپنے رب کے، وہ کیا کرتے ہیں؟ یعدلون، اس کے برابر اور مخلوقات کو قرار دیتے ہیں۔ دیکھو، هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، اس کی خالقیت کو تم غور تو کرو اور اس کے لیے سب سے پہلے اپنی ذات کو غور کرو، اپنے آپ کو دیکھو۔ وہی ذات ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا ہے، اس کائنات کا جو مادہ اس نے مٹی کا بنایا، اسی سے انسان کو اللہ نے تخلیق کیا ہے، اس مٹی سے بنایا ہے، ڈیزائن کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس انسان کی مشینری جب بنی ہے، اس کے لیے اللہ نے دو مدتیں مقرر کی، ایک مدت دنیا کی، ثم قضى اجلا، پھر اللہ نے اس دنیا کی زندگی، اس میں معاش، اس میں کس طرح زندگی گزارنی ہے، کیا کھانا پینا رہنا سہنا ہے، کیا کام کرنا ہے، اس زندگی کے لیے ایک اس نے اجل مقرر کر دی۔ پھر ایک اور بھی اس نے وقت مقرر کیا ہے کہ اس زندگی میں کیے ہوئے اعمال کے بارے میں تم سے پھر سوال ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، وہ قیامت کا دن، وہ قیامت کی اجل، وہ گھڑی ہے جب تم نے اس دن اس زندگی کا حساب دینا ہے۔ اس لیے فرمایا ثم قضى اجلا، پھر اس نے تمہیں بنانے کے بعد تمہارے لیے ایک زندگی اور معاش کا وقت مقرر کر دیا، اور واجل مسمى عنده، پھر ایک اور اجل بھی اس کی طرف سے مقرر ہے جس کے بارے میں تم شک کرتے ہو، ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک میں مبتلا ہو کہ قیامت بھی آئے گی۔ تین بنیادی نظریات و عقائد ہیں جن کو قرآن نے بڑے شد و مد کے ساتھ بیان کیا ہے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت، قیامت، آخرت، جس دن تم نے اللہ کے حضور پیش ہونا۔ دنیا میں گمراہ قوموں نے ان تینوں عقائد کے حوالے سے گمراہی کا راستہ اختیار کیا، غلطیاں ہیں اور ٹھوکریں کھائی ہیں۔ تو قرآن نے یہاں بیان فرمایا کہ تم اس اجل مسلمان کے بارے میں شک میں مبتلا ہو، قیامت کے بارے میں جیسے مشرکین مکہ بھی انکار کرتے تھے، آج بھی بہت ساری قومیں، یا آج کل جو لوگ تغیظ میں مبتلا ہیں، وہ چاہے زبان سے قیامت کو مانتے ہوں، عملاً وہ بھی انکاری ہے، ان کے سامنے آخرت نہیں ہے۔ جو لوگ آخرت کو سامنے رکھ کر یہ اجل مسمى گزارتی ہیں، یہ دنیا کی زندگی گزارتی ہیں، وہ عیاشی میں مبتلا نہیں ہوتے، وہ بدعملی کا شکار نہیں ہوتے۔ ایک غفلت ہو جاتی ہے تو فوراً تنبیہ ہونے پر اس کی طرف لوٹ آتے ہیں، اس غلطی پر، غفلت پر نادم ہوتے ہیں، اس سے معافی مانگتے ہیں، لیکن انسان اس کو بالکل بھول جائے، یہی تو سب سے بڑی گمراہی کا راستہ ہے۔ فرمایا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ۔ مزید تعارف کرواتے ہوئے فرمایا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔ وہی اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اسی کی قدرت، اسی کا علم، وہی اس کائنات کے اندر کار فرما، اس کائنات کے اندر تدبیر کرنے والا، اس کائنات کے اندر نظام بنانے والا، اس کے تحت مخلوقات کو چلانے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہی ہے۔ وہ اللہ، وہی اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ یعلم سرکم وجہرکم، یاد رکھو تمہاری خفیہ باتوں کو بھی وہ جانتا ہے، تمہاری اعلانی اور ظاہری باتوں کو بھی جانتا ہے، اور جو تم کسب اور کام کرتے ہو اس سے بھی وہ غافل نہیں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، جو تم کر رہے ہو اس کو بھی وہ جانتا ہے۔
کے باوجود عجیب بات ہے، انسان اللہ کی نشانیاں، قدرت کے مظاہر، قدرت کی نشانیاں ظاہر ہونے کے باوجود پھر بھی کیا کرتا ہے؟ اس اللہ سے اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے۔ وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، اور ان کے پاس کوئی نشانی بھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے آتی ہے۔ یہاں نشانی یا آیت سے مراد قرآن کی آیت نہیں، بلکہ اس کائنات میں قدرت کی آیات اور نشانیاں ہیں، جیسے اللہ کی تخلیق جن کا پیچھے ذکر ہوا، خود انسان کی تخلیق، آسمان و زمین کی تخلیق، اسی طرح جو قرآن مجید نے اللہ کی کمالات کا ذکر کیا ہے، اس کی تدبیر کا ذکر کیا ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں میں سے کوئی نشانی بھی ان کے سامنے آتی ہے تو یہ اس سے اعراض کرتے، اس سے منہ موڑ دیں، ان میں غور و فکر نہیں کرتے، حقیقت تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے، سچائی کو پانے کے حوالے سے عقل سے کام نہیں لیتے۔ انسان اندھا بن جائے، تقلید کوری کرنے لگ پڑے۔ یاد رکھو قرآن میں دوسری جگہ پر اللہ نے عباد الرحمن کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے پاس جب اللہ کی آیات آتی ہیں تو وہ بہرے اندھے بن کر ان پر گر نہیں پڑتے، بلکہ ان میں غور و فکر کرتے ہیں۔ عباد الرحمن وہ ہیں کہ وہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کونیہ ہوں یا آیات تشریعہ ہوں، ایک آیات شریعت ہیں جو قرآن کی صورت میں، دوسری آیات کونیہ جو اس کائنات کے اندر قدرت کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، دونوں طرح کی آیات جب ان کے سامنے آتی ہیں تو وہ بس ایسے نہیں کہ سر خم تسلیم کر لیا جی ٹھیک ہے، بلکہ ان میں غور و فکر کرنا، تدبر کرنا اور ان کی کھوج لگانا، یہ تو مسلمان کا سب سے بڑا وصف تھا۔ آج افسوس یہ ہے کہ دنیا کی دوسری قومیں وہ تو کھوج لگاتی ہیں، وہ تو سائنسی ایجادات و تحقیقات کر رہی ہیں، وہ چاند پر کمندیں ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن یہ مسلمان کوئی غور و فکر کرنے، اس بارے میں کوئی تحقیقات کرنے، اس کے بارے میں کوئی کھوج لگانے کی کوئی فکر نہیں۔ سم بکم عمی بڑا ہوا ہے، بہرا گنگا اندھا، عقل سے بھی کوئی کام نہیں لیتا۔ اللہ غور و فکر کرنے، اس میں مزید کھوج لگانے کے حوالے سے، تاکہ تم پر اس کی کمالات کا اظہار ہو، اللہ کی قدرت تم پر ظاہر ہو۔ ایک سائنسدان جب وہ اپنی تمام عقل کے پروازوں کو انتہا تک پہنچا کر بھی اس کی عقل جب عاجز آتی ہے تو پھر وہ بے ساختہ کہتا ہے سبحان اللہ، میری عقل یہاں تھک گئی، اس سے اوپر اگر کوئی کمال ہے، کوئی قدرت ہے تو اللہ ہی کی۔ اب اس کو جو اللہ کی پہچان اور معرفت ہوگی وہ عام آدمی کو نہیں ہو سکتی، اسی لیے قرآن یہاں اس بات کی بھی دعوت دے رہا ہے کہ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، سائنسی ایجادات کریں، تحقیقات کریں، کھوج لگائیں اس کائنات میں۔ وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، اس کائنات میں کھوج انسان لگانے لگ پڑے تو توانائیوں کا ایک تھا سمندر اسے نظر آئے گا۔ اس کائنات میں کتنی توانائیاں اور طاقتیں موجود ہیں۔ اب انسان نے سورج کی توانائی کو حاصل کرنے کے لیے اب اس سے جو ہے اپنا سارا گھر کا نظام، سارا اپنے ملک کا نظام، جس سے وہ بجلی اور نظام قدرت کی اس طاقت و قوت کو جب اس نے دریافت کیا، اللہ کی قدرت کا پتہ چلا کہ اس نے کس قدر وافر بجلی ہمارے لیے پیدا کر رکھی ہے۔ انسان جب اس میں غور و فکر کرتا ہے، تحقیقات کرتا ہے، تو بڑی بڑی اس کی قدرت کی نشانیاں سامنے آئیں گی، لیکن انسان غور ہی نہیں کرتا۔ فقط کذبوا بالحق لما جاءهم، اب اس نے جس نے اس کائنات کے نظام کو بنایا اسی نے اس انسان کو نظام شریعت بھی دیا ہے کہ تم نے اب کس نظام کے تحت زندگی گزارنی ہے، اس کے لیے کتاب شریعت بھی اتاری ہے، لیکن یہ انسان جب اس کے پاس یہ حق آیا تو اس نے اس حق کا انکار کر دیا، شریعت کا انکار کر دیا۔ جب اس نے آیات کونیہ کو، اس کائنات کے اندر اللہ کی آیات اور نشانیوں کو نہیں پہچانا، ان سے وہ موڑا اور اس ذات تک نہیں پہنچا، اس پر ایمان نہیں لایا، تو پھر اب اس کی طرف سے کوئی آنے والی شریعت کو کیسے مانے گا، اس کی طرف سے آنے والے کیسے قانون کو قبول کرے گا؟ یہی ہوا کہ اس کے انکار کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس میں غور و فکر نہیں کیا، بس اندھی تقلید۔ یہی تو جو دنیا کی مشرک قومیں ہوتی ہیں،
عقل سے وہ کام نہیں لے رہے ہوتے، تو اس کا لازمی نتیجہ نہیں یہ نکلتا ہے کہ وہ شریعت کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ تو قرآن نے اس لیے بیان فرمایا فقد کذبوا بالحق لما جاءهم، حق جب ان کے پاس آ گیا، حق سے مراد یہاں یہ قرآن، یہ شریعت، یہ نظام جو مسلمان اور انسان کو دیا گیا جس کے تحت اسے زندگی گزارنی تھی، جب یہ ان کے پاس آ گیا اب اس کو بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔ فقد کذبوا، تحقیق جھٹلایا انہوں نے اس حق کو، لما جاءهم فسوف یاتین، صرف جھٹلایا ہی نہیں بلکہ الٹا مذاق اڑانے لگ پڑے۔ وہ جو شریعت لانے والے ہیں، اللہ کے نمائندے، نائب انبیاء رسل اور ہادی تھے، ان کے مذاق، ان پر بھوتیاں کسنے لگ پڑے، ان کے بارے میں تبصر کرنے لگ پڑے، اور اس شریعت کا بھی انکار کرنے لگ پڑے، کبھی اس کو جادو کہنے لگ پڑے کہ یہ تو جادو ہے۔ طرح طرح کے سوالات، اعتراضات جن کا قرآن نے اگلی آیات میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، انبیاء کے بارے میں مذاق، شریعت کے بارے میں مذاق، اور آج بھی آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ لوگ کس قدر تمسخر اڑاتے ہیں شریعتوں کا۔ تو فرمایا فقد کذبوا بالحق لما جاءهم فسوف یاتیہم انباء ما كانوا به یستہزئون، جس کا آج مذاق اڑا رہی ہے نا، اس ایک دن حقیقت ان کے سامنے آئے گی، اس مذاق کا نتیجہ ان کو بھگتنا پڑے گا۔ فسوف یاتیہم، ان قریب آئے گا ان کے پاس، انباء ما كانوا به یستہزئون، جس کا یہ مذاق اڑا رہی ہیں اس کی حقیقت اور اس کی خبر ان کے پاس آئے گی۔ الم یروا، اور اگر اس کا انتظار نہیں کر رہے ہو کہ وہ خبر اور حقیقت ان کے سامنے آئے، جن قوموں نے بھی شریعتوں کو جھٹلایا، مذاق اڑایا، اس کی پرواہ نہیں کی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان قوموں کا کیا شک ہوا۔ آپ تاریخ بھی ذرا اٹھا کر دیکھیں، اگر تم اس آنے والے وقت کا انتظار نہیں کر رہے تو پہلی قوموں سے ہی سبق سیکھ لو، پہلی قوموں سے عبرت لے لو۔ فرمایا الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، کیا یہ غور و فکر نہیں کرتے کہ ان سے پہلے کتنی قومیں ایسی گزر چکی ہیں کہ جن کو ہم نے تہس و نحس کر دیا، برباد کر دیا۔ مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، ہم نے انہیں وہ زمین کے اندر قدرت و طاقت دی تھی کہ وہ قدرت و طاقت ہم نے تم کو دی نہیں تھی۔ ان کے لیے جو اللہ نے دنیا کے خزانے کھول دیے تھے وہ تمہارے لیے کبھی کھولی نہیں ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ بڑی ترقی کر رہے ہیں، تم سے پہلی قومیں جن کو اللہ نے مالی طاقت و قوت بھی دی تھی، افرادی اور فوجیں بھی دی تھی دنیا کے اندر، قرآن کہہ رہے ہیں مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، ہم نے انہیں قدرت و طاقت اتنی دی تھی کتنی تمہیں نہیں دی ہے۔ اس کا کچھ ایک نمونہ قرآن نے ذکر کیا کہ ارسلنا السماء علیہم مدرارا، کہ ہم نے ان کے اوپر لگاتار بارشیں نازل کی۔ لگاتار بارشیں یعنی موسم پر جب بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے اللہ پانی برسا دے، اس کے نتیجے میں کھیتیاں لہلہاتی، باغات چمک اٹھتے اور پھلتے پھولتے، اور اس طرح معاشی فراوانی اور خوشحالی پیدا ہو جاتی تھی۔ وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، اور ہم نے بنایا نہروں کو ان کے محلات کے نیچے، ان کی آبادیوں کے نیچے نہری نظام جاری تھا جس کے ذریعے سے وہ اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے، وقت پر بارشیں ہوتی۔ وہ بڑے خوشحال لوگ تھے، اللہ نے دولت سے ان کو مالا مال کر دیا، مالی طور پر بھی اللہ نے ان پر خوشحالی کی۔ لیکن فأہلکناہم بذنوبہم، وہ کس میں مبتلا ہو گئے؟ خربستیوں میں، گناہوں میں، عیاشیوں میں، بدماشیوں میں، ظلم و زیادتی میں، تو پھر ہم نے کیا کر دیا؟ ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کو ہلاک کر دیا، اور ان کی جگہ پر وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین، ان کے بعد ان کی جگہ دوسری قومیں لے کر آئے۔ آپ قوم عاد، قوم ثمود، اسی طرح قوم فرعون، بڑی بڑی قوموں کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے، ان کے حالات کو پڑھیں کہ انہوں نے کس قدر دنیا میں طاقت و قوت حاصل کر لی تھی، کس قدر مالی وسائل حاصل کر لیے تھے۔ آج تم نے تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی وسائل اکٹھے نہیں کیے جو انہوں نے حاصل کر لیے تھے۔ پہاڑوں کو تراش کر انہوں نے محلات بنا لیے ہیں، انہوں نے بڑے بڑے نہریں اور باغات انہوں نے لگائے، اور طرح طرح کی انہوں نے جو ہے اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا، لیکن غفلت میں مبتلا ہو گئے، گناہوں میں مبتلا ہو گئے، ظلم اور بدماشی میں مبتلا ہو گئے۔ وہ نشانی عبرت بن گئے، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ان قوموں سے ہی ذرا سبق سیکھو، عبرت حاصل کرو۔ تو قرآن مجید نے ان آیات مبارکہ میں در حقیقت اب اللہ کی وحدانیت کو، اس کی توحید کو بیان کیے ہے،
اور اسی طرح اپنے کلام مقدس کی اہمیت اور عظمت کو واضح کیے ہیں، اور اسی طرح تاریخ سے سبق سیکھنے کے حوالے سے انسان کی رہنمائی کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے احکامات سے ہمیں سبق سیکھنے، ان سے رہنمائی